بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی مقصود کے بارے میں ہر جگہ اچھی اچھی باتیں مشہور تھی، لیکن میں تو ان کا سب سے بڑا قدردان تھا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو اس قدر مشکل اور پر اسرار بنا دیں گے کہ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آج صبح اٹھتے ہی مجھے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی، اور وہ خبر بھی حاجی مقصود کے بارے میں تھی۔ ہم سب اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حاجی مقصود ہمیں مٹھائی کھلائیں گے، کیونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر سال رمضان میں اعتکاف کے بعد چاند رات کو پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے اعتکاف اور ختم قرآن کی خوشی اس طرح مناتے تھے، اور مجھے بھی اس بات کا انتظار تھا۔ یہ 29واں روزہ تھا، شاید کل عید کا اعلان ہو جاتا کہ اچانک مسجد سے ایک اعلان ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اعلان کے مطابق حاجی مقصود اپنے خیمے میں جہاں وہ اعتکاف کر رہے تھے مردہ پائے گئے تھے۔ حالانکہ وہ زیادہ بوڑھے بھی نہیں تھے، عمر ہی کیا تھی، 55 سال۔ 55 سال کی عمر میں وہ 4 حج کر چکے تھے، مگر کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے۔ نہ انہیں کوئی بیماری تھی اور نہ ہی موت کی کوئی آثار ظاہر ہوئے تھے۔ رات کو انہوں نے سب کے ساتھ باقاعدہ تراویح پڑھی تھی، البتہ کچھ خاموش اور گمسم ضرور تھے۔ میں نے سمجھا شاید وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے ہم سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ میں فوراً مسجد کی طرف بھاگا، میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں ان سے بہت عقیدت رکھتا تھا، مگر جب میں مسجد پہنچا تو ایک عجیب سی بو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میں حیران رہ گیا۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ بیٹا، عجیب معاملہ ہو گیا ہے، حاجی مقصود کے خیمے سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ حالانکہ رات کو انہوں نے اپنا لباس بھی تبدیل کیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کی میت سے اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ اسے زیادہ دیر مسجد میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اگر مجھے خود بدبو محسوس نہ ہوتی تو شاید میں یقین بھی نہ کرتا، لیکن سچ یہ تھا کہ پوری مسجد بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے نیک شخص کے ساتھ مرنے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ گھر جا کر میں نے اپنی والدہ کو سارا واقعہ بتایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، شاید حاجی مقصود سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہو جس کی سزا مل رہی ہے، لیکن ہم یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ حاجی مقصود نے ہمارے ساتھ کتنی نیکیاں کی تھی۔ جب والد کے انتقال کے بعد ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی تو انہی نے امی کے علاج کے پیسے دیے اور ہر مہینے راشن بھی پہنچاتے رہے۔ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا، مگر حاجی مقصود نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ایسے نیک انسان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ مزید ظلم یہ ہوا کہ حاجی صاحب کے گھر والوں نے بھی انہیں غسل دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ لاش سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ کوئی بھی قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ حاجی صاحب نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، اگر کوئی یہ فریضہ ادا نہیں کرتا تو میں کروں گا۔ ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ امی نے کفن دفن کے لیے پیسے بھی دے دیے۔ میں مسجد پہنچا تو معلوم ہوا کہ کفن کا انتظام ہو چکا ہے، مگر غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، سب پیچھے ہٹ رہے تھے۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ میں غسل دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب میں نے انہیں غسل دینا شروع کیا تو میرے جذبات بدلنے لگے، لیکن میں نے ان کے بارے میں کوئی بری بات زبان پر نہ لائی۔ اسی دوران ان کے گھر سے 2 عورتیں بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ حاجی صاحب کا کرتا ہمیں دے دیں، ہم اسے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے ان کا کرتا اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا، مگر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ غسل کے بعد جب انہیں تختے پر رکھا گیا تو ان کا جسم اچانک بہت بھاری ہو گیا۔ میں 18 سال کا دبلا پتلا لڑکا تھا، لاکھ کوشش کے باوجود لاش 1 انچ بھی نہ ہلی۔ اب معاملہ اور بھی پر اسرار ہو چکا تھا تو میرا ذہن اور بھی بدلنے لگا تھا۔ میں نے جا کر یہ بات مسجد کے امام صاحب کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے، کہنے لگے مجھے اندازہ تھا کہ اس شخص کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قدر ذلیل کرے گا۔ امام صاحب کے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گیا کہ وہ کسی کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی 83 برس کے بزرگ تھے۔
یہ بات ہر طرف پھیل چکی تھی کہ حاجی مقصود کی لاش بہت بھاری ہو گئی ہے اور اسے کوئی اٹھا نہیں پا رہا۔ امام صاحب نے کہا تم کمزور ہو، شاید اسی لیے تم سے لاش نہیں اٹھ رہی۔ میں کچھ پہلوانوں کو بلاتا ہوں جو روزانہ ورزش کرتے ہیں اور طاقتور جسم کے مالک ہیں، وہ ضرور اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ آخر کتنی بھاری ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اٹھا ہی لے گا۔ مگر مجھے امی کی بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی انسان مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر حاجی صاحب کی لاش نے ایسے ہی رہنا ہے تو ایسے ہی رہے گی۔ یہ وزن ان کے جسم کا نہیں بلکہ کوئی اور بوجھ ہے جو ان کے وجود پر ہے۔ بہرحال ورزش کرنے والے نوجوانوں کو بھی بلایا گیا۔ وہ 10 مضبوط اور طاقتور پہلوان تھے جو 100 کلو تک وزن اٹھا سکتے تھے، مگر حیرت تو اس وقت ہوئی جب وہ 10 ہٹے کٹے نوجوان بھی مل کر حاجی صاحب کی لاش کو ہلا نہ سکے۔ اب تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ ان کی لاش کے معاملے میں آسانی ہو تاکہ ہم انہیں نماز جنازہ کے لیے لے جا سکیں۔ چنانچہ امام صاحب نے سب سے دعا کروائی، 2 رکعت نفل نماز پڑھی گئی اور سب لوگوں نے اجتماعی دعا کی کہ اس شخص کی لاش کو یہاں سے اٹھانے میں آسانی ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ اب تو سب کو یقین ہو چکا تھا کہ حاجی مقصود نے ضرور کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ اس بار جب جنازہ اٹھایا گیا تو 2 آدمیوں نے مل کر ہی اسے تھام لیا اور زیادہ مشکل بھی پیش نہ آئی۔ لوگ امام صاحب کو رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ جن کی دعا سے جنازہ اٹھ گیا تھا، میت کو جنازہ گاہ میں رکھا گیا اور سب نے مل کر نماز جنازہ ادا کی۔ میری نظریں نہ جانے کیوں میت پر ہی جمی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بار بار کرتے والا منظر یاد آ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو حاجی مقصود کی حقیقت بتا دوں، مگر مجھ پر کوئی یقین کرتا۔ میں ایک غریب لڑکا تھا، میری جیب خالی تھی، نہ میں کوئی سماجی کارکن تھا کہ لوگ اپنے مطلب کے لیے ہی صحیح میری بات سن لیتے۔ اس لیے میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی جنازہ دفنانے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، مگر وہ 1 گھنٹہ اس قدر بھاری تھا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جنازہ گاہ سے نکل کر قبرستان کی طرف جانا تھا۔ جب حاجی مقصود کی میت کو دوبارہ اٹھایا گیا تو وہ پھر سے بھاری ہو گئی۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ زور لگائے۔ سب لوگ دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ کہیں وہی معاملہ دوبارہ نہ ہو جائے جو پہلے ہوا تھا، کیونکہ پہلے بھی کافی دیر بعد دعاؤں اور وظائف کے بعد میت کو اٹھایا گیا تھا، مگر اب تو نماز جنازہ بھی ہو چکی ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ امام صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور باقی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے 1-2 لوگوں سے یہ کہتے بھی سنا کہ کیوں نہ حاجی مقصود کے جنازے پر تیل چھڑک کر اسے جلا دیا جائے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ مجھے حاجی صاحب پر ترس آنے لگا تھا، مگر یہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ 2-3 نوجوان جا کر پٹرول بھی لے آئے اور امام صاحب سے کہنے لگے، اگر اس آدمی کی لاش نہیں اڑتی تو اسے جلانا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم زیادہ دیر تک ایک مردے کو قبر سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حاجی صاحب کے گھر سے نہ ان کی بیوی آئی اور نہ ہی بیٹیاں۔ ممکن ہے کہ وہ ان کے انتقال کے صدمے میں ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ وہ اس سارے معاملے سے بے خبر ہوں۔ لوگوں کی بے حسی دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کل تک یہاں سے لاش نہ اٹھی تو ہم مجبوراً اس پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیں گے۔ پٹرول کی بڑی بڑی بوتلیں ایک طرف رکھ دی گئی تھی۔ کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیا پتہ حاجی مقصود اندر سے ہندو تھا، اس لیے اس کی موت بھی ہندوؤں جیسی ہو۔ جناز گاہ سے نکلتے ہوئے میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے جا کر اپنی والدہ کو ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تم لوگ کسی ڈاکٹر کو بلا لاؤ، اس سے معلوم کرو کہ حاجی مقصود کی لاش میں ایسا کیا ہے کہ وہ اٹھائی نہیں جا رہی۔ یہ بات ڈاکٹر ہی صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی تم لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس کے پیچھے کوئی طبی وجہ نہیں تو بھی میں کہوں گی جلدی فیصلہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے ان پر کسی کا قرض ہو، کوئی معاملہ باقی ہو، شاید وہ کسی کے خواب میں آ کر کچھ بتا دیں، اسی طرح اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ امی کی ڈاکٹر والی بات مجھے درست لگی۔ میں نے جا کر امام صاحب کو یہ مشورہ دیا۔ وہ بھی پریشان بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، بیٹا مجھے ڈر ہے کہیں اس جنازے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ تم جانتے ہو یہ معاملہ کتنا نازک ہے، ایسی باتیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ پھر حاجی صاحب کی لاش سے بدبو بھی آ رہی ہے، لوگ کہیں غصے میں آ کر بے حرمتی نہ شروع کر دیں۔ میں خود ایسا نہیں چاہتا، مگر لوگوں کے جذبات بھی تو نہیں روک سکتا۔ آخر کار اس بات پر اتفاق ہوا کہ ایک ڈاکٹر کو بلایا جائے جو مکمل معائنہ کر کے بتائے کہ مسئلہ کیا ہے۔
امام صاحب نے کہا کبھی کبھی انسانی جسم میں ایسی تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں جن سے وزن بڑھ جاتا ہے، مگر یہاں لاش ویسی ہی نظر آتی ہے، صرف وزن بڑھ گیا ہے۔ یہ بات عجیب ہے۔ بہرحال ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے تاکہ کل کو ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی یا صبر نہیں کیا۔ حاجی مقصود کی لاش کو عارضی طور پر ڈھانپ دیا گیا تاکہ بارش وغیرہ سے محفوظ رہے، مگر میں جانتا تھا کہ وہاں آس پاس کتے، بلیاں اور دوسرے جانور گھومتے رہتے ہیں۔ دنیا بھی کتنی بے رحم ہے، ایک مردہ شخص جو کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لوگ اس سے اتنی نفرت کر رہے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں حاجی مقصود کی میت کا پہرا دوں گا تاکہ کوئی جانور قریب آ کر بے حرمتی نہ کرے۔ امی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ خدا کی قسم رات 3 بجے تک وہاں بیٹھنے کے بعد مجھے مزید پہرا دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ جو بھی جانور قریب آتا وہ دور ہی سے دیکھ کر واپس چلا جاتا، جیسے وہ بھی حاجی مقصود کے دنیا سے جانے کا غم منا رہے ہوں۔ میں حیران تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ حاجی مقصود اللہ کے قریب تھے یا اللہ کے عذاب میں گرفتار۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی جو بدکاروں پر مسلط کی جاتی ہیں۔ صبح 8 بجے کے قریب ڈاکٹر معاذ آ گئے۔ امام صاحب بھی ساتھ تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ وہ بظاہر نیک اور باوقار آدمی لگتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک شرط رکھی، کہنے لگے، میں میت کا معائنہ اکیلے میں کروں گا۔ اگر مرحوم میں کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے یہ سختی ہو رہی ہے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے کسی کے راز افشا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ڈاکٹر معاذ کی بات مجھے بہت مناسب لگی۔ ہم انہیں اکیلا چھوڑ آئے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی آلہ نہیں تھا، نہ کوئی سوئی، نہ کینچی، نہ کوئی سرجری کا سامان۔ وہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی واپس نکلے۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا معاملہ ہے اس میت کے ساتھ؟ ڈاکٹر معاذ نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے، اب آپ میت کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ان کی بات پر یقین نہ آیا کیونکہ ہم پہلے ہی بہت کوشش کر چکے تھے، مگر جیسے ہی ہم نے چارپائی اٹھائی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میت آسانی سے اپنی جگہ سے ہل گئی۔ جب کاندھے پر اٹھایا تو بھی کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہاں صرف امام صاحب اور میں تھے، تیسرا کوئی نہ تھا۔ سبحان اللہ! مگر یہ سب ہوا کیسے؟ ڈاکٹر معاذ نے ایسا کیا کر دیا جو ہم 2 دن میں نہ کر سکے؟ امام صاحب مجھ سے پوچھنے لگے اور میں خود بھی حیران تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، نہ انہوں نے زیادہ وقت لیا۔ ہم بس تھوڑی دیر کے لیے دور گئے تھے، انہیں میت کے ساتھ تنہا چھوڑا تھا اور جب واپس آئے تو میت کو اٹھانا آسان ہو گیا تھا۔ ہم نے باقی لوگوں کو بھی یہ بات بتا دی۔ صبح تقریباً 9 بجے ہم نے حاجی مقصود کو دفنانا تھا۔ دوسرے لوگ بھی آ چکے تھے۔ حاجی مقصود کی قبر پہلے ہی کھودی جا چکی تھی، اس لیے انہیں اسی میں دفن کر دیا گیا۔ دفناتے وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا جس سے لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع ملتا۔ سب کچھ ایک عام جنازے کی طرح انجام پایا اور حاجی مقصود کو قبر میں اتار دیا گیا۔ مگر بات یہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جو لوگ دفنانے آئے تھے ان میں سے چند نوجوان عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ کیا پتہ اس حاجی کی قبر ہی پھٹ پڑے اور یہ باہر آ جائے، کیا پتہ قبر میں آگ لگ جائے۔ جس کی لاش اتنی بھاری تھی، سوچو اس کی قبر کتنی بھاری ہوگی۔ مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات اٹکی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر محیط نے ایسا کیا کیا جس سے یہ سارا طوفان آ کر گزر گیا۔ اصل معاملہ پورے 1 ہفتے بعد کھلا۔ میں نے دیکھا کہ حاجی مقصود کے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے۔ میں بھی دوڑ کر وہاں پہنچا۔ پولیس کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ انہوں نے گھر سے چند عورتوں کو نکالا اور پولیس وین میں بٹھا دیا۔ پورا محلہ حیران تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ خبر پھیل گئی کہ حاجی مقصود کی بیوی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، حالانکہ وہ بظاہر بہت نیک خاتون سمجھی جاتی تھی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ حاجی مقصود نے کچھ دن پہلے ایک اور نکاح بھی کیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا تھا جو گناہ کے کاموں میں ملوث تھی۔ وہ اسے گناہ سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کر کے گھر لے آئے تھے۔ اگرچہ اس کا کردار داغدار تھا مگر حاجی مقصود نے اسے پناہ دی۔ یہ بات بھی اسی دن محلے میں کھلی، مگر اصل بیوی تو گھر پر ہی تھی۔ جب میں نے یہ سب امی کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے حاجی صاحب کے گھر لے چلو، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ امی وہاں گئی اور واپس آ کر جو سچ بتایا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب حاجی مقصود کی بیوی کا کیا دھرا تھا۔ اسی نے انہیں زہر دے کر قتل کیا تھا، صرف چند پیسوں کی خاطر۔ وہ پیسے جو اسے انشورنس کمپنی سے ملنے تھے۔ انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے شوہر کی جان لے لی۔
امی نے مجھے سمجھایا، بیٹا حاجی مقصود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اس لیے ملی کہ وہ ایک عورت کے کہنے پر زندگی بھر کے اصول بھول گئے اور سود کی کمائی لینے پر آمادہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا اسی دنیا میں پوری کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر موحد نے جب میت کا معائنہ کیا تو سمجھ گئے تھے کہ حاجی صاحب کی موت طبی نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی۔ سچ جاننے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں جگہ دے دی، اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید حقیقت کبھی سامنے نہ آتی۔ اللہ کی یہی حکمت تھی، مگر سود کھانے کی سزا بھی انہیں اسی دنیا میں مل گئی، کیونکہ باقی کمائی تو ان کی حلال تھی، مگر آخر میں جو غلطی انہوں نے کی اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی گئی۔ واقعی سود اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔